السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعلی حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے روزانہ آپ تک اسلامی معلومات کے تعلق سے آڈیو بنا کر بھیجے جاتے ہیں اور آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک آڈیو سنیں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں اسلامی معلومات میں سے کسی ٹاپک پر کچھ باتیں لے کر حاضر آیا ہوں، بغور سماعت کرے۔ آج ہم بتائیں گے نماز کی شرائط۔ اس سے پہلے کے آڈیو میں ہم نے نماز کے جو مسائل تھے ضروری وہ بیان ہوئے۔ آج کے آڈیو میں نماز کی شرائط بیان ہوں گے۔ نماز کی کتنی اور کون کون سی شرائط ہے؟ نماز کی 6 شرائط ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کعبہ شریف کی عمارت کے اندر یا اس کی چھت پر نماز پڑھے تو جس طرف بھی چاہے متوجہ ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ وہ کون سا پاک و صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں؟ چرایا ہوا کپڑا یا دھوبی وغیرہ کے یہاں سے بدلا ہوا کپڑا اگرچہ پاک و صاف ہو مگر اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ نماز واجب الاعادہ ہوگی اور ایسے کپڑے کا پہننا مرد و عورت سب کو حرام ہے۔ وہ کون ہے جو پانی پر قدرت اور یاد ہوتے ہوئے بغیر وضو نماز پڑھے تو گناہ گار نہیں؟ نابالغ بچہ ایسا کرے تو گناہ گار نہیں، کیونکہ نابالغ پر وضو فرض نہیں، مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا آ جائے اور مسائل وضو سے آگاہ ہو جائیں۔ وہ کون سی زمین ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن وہاں نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایسی نجس زمین جو دھوپ یا ہوا سے پاک ہو گئی، اس پر مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ مکروہ اوقات کتنے اور کون سے ہیں؟ مکروہ اوقات 3 ہیں: طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، نصف النہار یعنی ضحوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک۔ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو کیا حکم ہے؟ بلا ضرورت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو مکروہ ہے۔ ہاں، جس جگہ پاؤں رکھنا ہے وہ جگہ ناپاک ہے تو ایک پاؤں اٹھا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ سجدے میں پیشانی پاک جگہ جبکہ ناک نجس جگہ پر ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی کہ ناک درہم سے کم جگہ پر لگتی ہے، لیکن بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر نماز کی حالت میں صرف منہ قبلے سے پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر منہ قبلے سے پھیرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی جانب کر لے۔ اس صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر کسی نے نماز کی یوں نیت کی کہ میں 4 رکعت مغرب کی یا 3 رکعت ظہر کی ادا کرتا ہوں، نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت میں تعداد رکعات کی ضرورت نہیں، البتہ افضل ضرور ہے۔ امام نے اگر کسی مخصوص شخص کے متعلق یہ قصد کر لیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں، تو ایسی صورت میں اس شخص کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اس شخص کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام کو نیت امامت کرنا ضروری نہیں۔ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھی جس میں بدن نظر آتا ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اتنا باریک کپڑا جس میں بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس میں نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ جہاں قبلہ کی سمت، قبلہ ڈائریکشن پتہ نہ ہو اور نہ ہی معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ، تو وہاں نماز میں کس طرف کیا جائے؟ منہ وہاں پر نماز میں کس طرف کیا جائے؟ ایسی جگہ نماز پڑھنے والے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی سوچے جدھر قبلہ ہو نہ دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے۔ اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ جہت کعبہ کی طرف منہ ہونے سے کیا مراد ہے؟
جہت کعبہ کی طرف منہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ چہرے کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو، اس کی مقدار 45 درجے رکھی گئی ہے، لہٰذا اگر کوئی 45 درجے سے زیادہ قبلے سے پھرا تو نماز نہیں ہوگی۔ کس شخص کے لیے نماز میں عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے؟ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں۔ اور جسے یہ تحقیق ناممکن ہو، اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔ نماز میں مرد و عورت کے جسم کا کتنا حصہ ستر عورت میں شامل ہے؟ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ستر عورت ہے، ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں، اور عورت کے لیے سوائے منہ کی ٹکلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے سارا بدن ستر ہے۔ عورت کے سر کے لٹکتے ہوئے بال، گردن اور کلائیاں بھی ستر میں داخل ہیں، البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو ایک مفتبی قول پر نماز درست ہے۔ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو نماز میں کھل گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر چوتھائی حصے سے کم کھلا تو نماز ہو گئی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی ہو گئی، اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار برابر کھلا رہا یا جان بوجھ کر کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز جاتی رہی۔ امام کو نماز میں پایا اور معلوم نہیں کہ نماز عشاء ہے یا تراویح تو کس نیت سے اقتدا کی جائے؟ اسے چاہیے کہ فرض کی نیت کرے کہ اگر فرض کی جماعت تھی تو فرض ورنہ نفل ہو جائیں گے۔ کیا نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے؟ تراویح میں تراویح یا سنت وقت کی نیت کرے اور باقی سنتوں میں سنت یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت یعنی پیروی کی نیت کرے۔ نفل نماز میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے۔ نمازی کے پیروں تلے کتنی نجاست ہو تو نماز نہیں ہوگی؟ نمازی کے ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست ہو تو نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی اگر دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے 1 درہم ہو جائے گی تو نماز مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ اور درہم سے زائد ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ نجاست پر رکھے شیشے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی اگرچہ نمایاں ہو۔ نماز مغرب کا وقت کب سے کب تک ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے غروب شفق تک ہے۔ وہ کون سی نمازیں ہیں جن کے اوقات میں اول سے آخر تک کوئی کراہت نہیں؟ فجر اور ظہر کے اوقات میں اول سے آخر تک کوئی کراہت نہیں، بخلاف باقی 3 نمازوں کے اوقات کے کہ وہ آخر میں مکروہ ہو جاتے ہیں۔ فجر کس وقت ادا کرنا مستحب ہے؟ فجر میں تاخیر مستحب ہے، یعنی اسفار میں، جب خوب اجالا ہو کہ زمین روشن ہو جائے شروع کرے، مگر ایسا وقت ہونا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیات تک ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے، پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد ظاہر ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیت تک دوبارہ پڑھ سکے، اور اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ طلوع آفتاب کا شک ہو جائے۔ پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھی نماز کی شرائط کے تعلق سے کچھ باتیں جو آپ کے سامنے پیش ہوئی اسلامی معلومات کے تعلق سے۔ ملتے ہیں اگلے آڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔